أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا بآيات الله اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا وَلِقَائِهِ اور اس کی ملاقات کا اولئک یئسوا من رحمتہ یہ لوگ میری رحمت سے نا امید ہو گئے وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور یہی ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے تو میں اللہ کی رحمت اس دنیا میں سب کے لیے عام ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مشرک ہو یا اللہ کا نافرمان ہو۔ اللہ پاک سب کو مال و دولت دے دیتا ہے اور دنیا کے وسائل سب کو عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، اس دنیا میں میری رحمت ہر ایک چیز پر حاوی ہے، لیکن آخرت میں میری یہ رحمت صرف ان لوگوں کے ساتھ خاص ہوگی جو ایمان والے ہیں اور جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھنے والے ہیں۔ تو میں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیات کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ تو پچھلی جو آیت تھی کہ من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، اس میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور جو اللہ کے رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں اور جنہیں اللہ کی رحمت کبھی نصیب نہیں ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات سے کفر کیا اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا۔ فما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا جواب آپ کی قوم کا، الا ان قالوا اقتلوہ، مگر انہوں نے کہا اس کو قتل کر دو، او حرقوہ، یا اس کو جلا دو، فانجاہ اللہ من النار، تو اللہ نے ان کو آگ سے نجات دے دی۔ ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ جب دلیل کے میدان میں ناکام ہوئے تو تشدد پر اور دھمکیوں پر اتر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو انہیں زبانی طور پر سمجھایا، جب وہ نہ سمجھے تو انہیں عملی طور پر سمجھایا، ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اور ان کے بت خانے، بڑے بت خانے میں تباہی پھیلا دی، لیکن پھر بھی وہ نہ سمجھے کہ یہ بت تو بالکل ہی بے اختیار اور بیچارے ہیں، یہ تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، کسی کی مدد کیا کریں گے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ بعض نے کہا انہیں تلوار سے قتل کر دیا جائے،
بعض نے کہا کہ نہیں، تلوار سے قتل کرنے میں تو یہ ایک لمحے میں اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کو ایسا عبرتناک ان کو سزا دی جائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ تڑپا تڑپا کر مارا جائے تاکہ دیکھنے والوں کو بھی عبرت ہو۔ تو درمیان میں اللہ پاک نے بتوں کو توڑنے کا اور آگ میں پھینکنے کا ذکر چھوڑ دیا ہے، وہ خود بخود بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو فرمایا فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات اس طرح عطا فرمائی کہ فرمایا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، لیکن یہ اسباب خود کار نہیں ہیں۔ جب اللہ چاہے تو اسباب فائدہ دیتے ہیں، جب اللہ نہ چاہے تو اسباب فائدہ نہیں دیتے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ چیزوں کی خاصیت کو الٹا دے، اور جو آگ جلانے والی آگ ہے اس کو ٹھنڈا کر دے، اور جو ڈبونے والا پانی ہے اس کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے پہاڑوں کی طرح کھڑا کر دے، اور جو کاٹنے والی چھری ہے اس کو اسماعیل علیہ السلام کو کاٹنے سے منع کر دے۔ تو اللہ پاک نے آگ کو روک دیا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جلایا نہیں بلکہ آرام پہنچایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ایک سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ اتنی بڑی آگ جو انہوں نے ایک عمارت بنا کر اس کو ایندھن سے بھرا تھا اور پھر اس کو آگ لگائی تھی، قالوا ابنوا له بنیانا فألقوه فی الجحیم، کہنے لگے ایک بڑی عمارت بناؤ اور اس میں ایندھن بھر کر آگ جلاؤ اور پھر اس میں ایک منجنیق کے ذریعے ان کو آگ میں پھینک دو۔ تو اتنی بڑی آگ سے ابراہیم علیہ السلام کا زندہ سلامت نکل آنا یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ پھر یہ بھی کہ سامنے جان کا خطرہ دیکھ کر اور دنیا کے سارے سہارے چھن جانے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مدد نہیں مانگی، بلکہ اگر زبان سے نکلا تو صرف یہی نکلا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اور ایک سب سے بڑی نشانی یہ رہی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکلنے کے بعد چاہتے تو قید کر سکتے تھے، چاہتے تو قتل کر سکتے تھے، مگر ایسا وہ کچھ نہ کر سکے۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی ہیبت اور روب ان کے دلوں میں ڈال دیا اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ لگانے سے باز رہے۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا اور فرمایا تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا ہے۔ مودت بینکم، آپس کی دوستی کی وجہ سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تمہارا بعض بعض کا انکار کرے گا۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تمہارا بعض بعض پر لعنت کرے گا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن
الناصرین، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس بتوں کی عبادت کے لیے کوئی دلیل تو ہے نہیں، نہ کوئی عقلی دلیل نہ نقلی دلیل، یہ تو صرف تم نے قومی مروت میں ایک دوسرے کی دوستی کی وجہ سے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی بتوں کی عبادت شروع کر دی ہے، اور بلا کسی دلیل کے اور بلا کسی حجت کے تم اللہ کو چھوڑ کر ان بے جان مورتیوں کی پوجا کرتے ہو۔ مگر یہ تمہاری دوستی صرف دنیا کی زندگی تک ہے، آخر قیامت کے قائم ہوتے ہی تمہاری یہ دوستیاں ختم ہو جائیں گی، اور تمہاری یہ دوستیاں شدید ترین دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ جیسے فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دلی دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اور وہ ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے اور ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کریں گے، لیکن متقی لوگوں کی دوستیاں قیامت کے دن بھی قائم رہیں گی۔ فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو لعنت کرو گے۔ فرمایا کلما دخلت امۃ لعنت اختها حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، جہنم میں ڈالے جانے والی جماعتیں ایک جماعت دوسری پہ لعنت کرے گی، حتیٰ کہ اسی حالت میں وہ سب جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ بعد والے پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے یا اللہ ان پہ لعنت برسا کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اور ان کو دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، دو تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، گمراہ کرنے والوں کے لیے بھی اور گمراہ ہونے والوں کے لیے۔ تو فرمایا یہ دوستی دنیا کی زندگی تک ہے، قیامت قائم ہوتے ہی تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے اور ایک دوسرے پر لعنتیں برساؤ گے۔ فآمن لہ لوط، تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ وقال انی مہاجر الی ربی، فرمایا میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ انہ هو العزیز الحکیم، یقیناً وہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ آپ سے نکلنے کے بعد آپ نے پھر قوم کو دعوت دی، مگر سوائے ایک شخص کے کوئی ایمان نہ لایا، اور وہ ایک شخص آپ کے بھتیجے یا آپ کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی نبوت اور رسالت کو مانتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس وقت حضرت ابراہیم پر ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ پوری قوم کو اور پوری برادری کو ناراض کر لینا اور پورے معاشرے سے ٹکر لے لینا، مگر لوط علیہ السلام نے ان سارے خطرات کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اب انہوں نے کہا کہ ایک یہ قوم تو ہدایت کے قابل نہیں، ان سے مایوس ہو کر وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا، اور کچھ پتہ نہیں تھا کدھر جانا ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کو اپنی حفاظت میں لے کر ارض مقدس میں فلسطین میں پہنچا دیا۔ فرمایا کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، قرآن مجید میں جہاں بھی برکت والی زمین کا ذکر ہے اس سے مراد فلسطین کی زمین ہے اور ملک شام کی زمین ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو اور لوط علیہ السلام کو بحفاظت ارض مقدس میں پہنچا دیا۔ تو اللہ پاک نے ان کو بہترین ٹھکانہ بھی دیا،
اور برادری اور رشتہ دار چھوڑنے کے بعد اللہ نے نیک اولاد عطا فرمائی، اور اللہ نے مال و دولت اتنا دے دیا کہ اچانک آنے والے مہمانوں کے لیے پورا ایک بچڑا بھون کر لے آئے، اور اللہ نے شہرت اور عزت اتنی عطا فرمائی کہ قیامت تک نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی درود پڑھا جاتا ہے تو ساتھ ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود پڑھا جاتا ہے، اور تمام مذاہب میں ابراہیم علیہ السلام کو ایک محبوب شخص کا درجہ عطا فرمایا، چنانچہ عیسائی بھی، یہودی بھی، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی سب اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے اور ملت ابراہیم پر بتاتے تھے کہ ہم سب لوگ ملت ابراہیم پر چلنے والے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت بنا دی۔ والکتاب، اور کتاب رکھ دی۔ وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، ہم نے انہیں ان کا بدلہ دنیا میں عطا کیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بلا شبہ آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ فرمایا اللہ نے ایسی نیک اولاد عطا فرمائی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کو عطا فرمائے۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام آپ کے بیٹے نہیں بلکہ آپ کے پوتے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن دونوں کو ذکر اس لیے اکٹھا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہی میں اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اس دنیا میں پیدا کر دیا، اور ان کے جوان ہونے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں موجود رہے۔ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر جب فرمایا وجعلنا فی ذریتہ النبوہ، کہ اس کے بعد جو بھی نبی آیا وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آئے، جن پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور جن کی نبوت قیامت تک قائم رہے گی۔ یہ سارے کے سارے انبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ترجمہ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب یہی تھا، إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ، ایک انہوں نے کہا ان کو قتل کر دو، او حرقوه، یا انہیں جلا دو، فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ،
اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا ان فی ذلک لآیات بلا شبہ اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا اور فرمایا تم نے اللہ کے سوا صرف بتوں کو معبود بنا لیا ہے مودۃ بینکم آپس کی دوستی کی وجہ سے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض پھر قیامت کے دن تمہارا بعض بعض کا انکار کرے گا وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اور تمہارا بعض بعض پر لعنت کرے گا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے فآمن لہ لوط آپ کے ساتھ لوط ایمان لایا وقال انی مہاجر الی ربی اور فرمایا میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں انہ هو العزیز الحکیم بلا شبہ یقیناً وہ بہت غلبے والا بڑی حکمت والا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت رکھ دی والکتاب اور کتاب رکھ دی وآتیناہ اجرہ فی الدنیا اور ہم نے انہیں ان کا بدلہ دنیا میں بھی عطا کیا انہ فی الآخرۃ لمن الصالحین اور بلا شبہ یقیناً وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ